اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورۃ الحاقہ کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ ابتدائی حصے میں کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم سورت کے وسط میں آتے ہیں تو بہت اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے. کوئی بتائے گا کون سا ٹاپک تھا؟ نامہ اعمال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کتنے ریزلٹس بتائے گئے ہیں؟ 2 ریزلٹس بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے لیے کون سا والا چاہتے ہیں؟ اچھا رزلٹ. اچھا والا رزلٹ چاہتے ہیں کیونکہ 2 طرح کے رزلٹس ہوں گے کل قیامت کے دن. ایک اچھا رزلٹ ہوگا اور ایک برا رزلٹ ہوگا. کوئی تیسرا رزلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب اچھے رزلٹ کی بات ہو رہی ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. کیا چیز سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہاں سے؟ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ یہی بولیں کل قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں آپ کو اس دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے شخص کی کون سی کیفیات کا پتہ چل رہا ہے؟ خوشی ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، جواب دہی کا احساس ہے. یہ اس کا ایک واحد عمل ہی شو ہو رہا ہے. باقی آپ دیکھیں تو دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملا ہے اس کے کسی اور عمل کا ذکر نہیں کیا گیا. صرف کیا بتایا گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. قیامت کے دن کا یقین تھا یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین تھا. واٹ ایور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں صرف اتنا تذکرہ کر کے اس کی پوری لائف آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی موقع پر کسی معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے میں جب اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شیئر کرے گا؟ عاجز ہو جاتے ہیں، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بھئی ہم سے کوئی ناجائز کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی ہم ظلم نہ کر بیٹھیں. ٹھیک ہے. اور کیا فیل ہوتا ہے؟ اللہ کو مر کر جواب دینا ہے. کل قیامت آئے گی تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ فلاں معاملہ اب سامنے ہے، کیا کریں؟ جی غلطی کا فوراً سے احساس ہوتا ہے، غلطی تسلیم بھی کر لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں. اور بتائیے. دنیا کے معاملات اور دنیا سے ریلیٹڈ باتیں یا اس کی رونقیں بہت آپ کو مائنر فیل ہوتی ہیں. جی بیٹا. انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے لگتے ہیں. جی بیٹا. بہت اچھی بات کہ اگر اس پرٹیکولر میٹر میں ہم اللہ کو ناراض کر گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے معاملات میں بھی پھر ہمیں معاف نہ کریں یا وہاں پر بھی مسئلے مسائل شروع ہو جائیں. جی بیٹا. بالکل بہت اچھی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے تو پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی ایسی عفو درگزر سے کام لینا ہے. جی حق سے بڑھ کر دینے والے بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ احساس آپ کو کتنا خوبصورت انسان بناتا ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات اس طرح سے ہو کہ وہ خوشی خوشی ہو. ہوں گے نا کچھ لوگ جن کی بڑی خوشی خوشی ملاقات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. کون لوگ ہوں گے وہ؟ جو کثرت سے استغفار کرتے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں مسٹیکس تو ہم سب سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسٹیک سے بچا ہوا ہو. ٹھیک ہے. چلیں ایکسائٹمنٹ شو ہو رہی ہے اس شخص کی، اس شخص کے عمل کو بتایا جا رہا ہے. ان ادر سائڈ ایک ایسا شخص ہے جس کا برا رزلٹ آیا ہے. اس کی کیا فیلنگز ہیں؟ کوئی بتائے گا اس کی کیا فیلنگز ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. کیا فیلنگز ہیں اس میں؟ اس کی حسرت، حسرت ہی حسرت ہے. شرمندگی ہے. اس کو افسوس کتنا ہو رہا ہے کہ کاش کہ یہ دن ہی نہ آیا ہوتا.
حالانکہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے، تو ہونا ہی ہے. لیکن جو لوگ بھی آج اس خوف سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کا عمل اتنا کمزور ہو جاتا ہے. اچھا، نیکیاں جو ہے وہ جانے لگتی ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کو کسی کا ڈر نہیں، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں، کسی چیز کا آپ کو خوف نہیں، کوئی مرنے کا ڈر نہیں، کوئی مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس نہیں. عمل میں کتنی گراوٹ آئے گی. سوچیں، نماز کبھی پڑھیں گے ٹائم پہ؟ بلکہ شاید نماز بھی نہ پڑھیں. جی بیٹا. اپنی جان پر بھی ظلم کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کی جانوں پر بھی ظلم کرنے والے ہوں گے. بالکل بالکل. یہ اتنا حسرت والا معاملہ یہاں. اچھا، وہ خود کہہ رہا ہے یہاں، جو وہ خود کہے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، اس کی قدرت کیسی ہے کہ جو کل ہوگا وہ آج آپ کو بتایا جا رہا ہے، تاکہ میں اور آپ اس سے سبق سیکھیں، سبق حاصل کریں کہ ہمیں ان میں سے نہیں ہونا ہے. اچھا، کبھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ تھوڑی بہت کمزور تیاری کرتے ہیں، پھر جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا اچھا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، پھر آپ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں. وہ وقت آپ واپس نہیں لا سکتے. کہ مجھے یہ عمل پتا تھا، میں نے نہیں کیا. جی بالکل بیٹا، بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے جو بھی دوست احباب ہیں، جو بھی ہمارے کلوز ونز ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس حسرت سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری نسلوں میں ایمان چلائے، کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوگا کہ اس سے کوئی فرار ہی نہیں. اس کا جو گناہ ہے وہ کافی کھول کر بیان کیا گیا، بلکہ گناہوں کو کھول کر بیان کیا گیا. اس نے کیا کیا کچھ کیا، یعنی اس کے ساتھ جو ایک انسلٹنگ وے اختیار کیا جائے گا وہ تو ہے ہی، لیکن سب سے پہلا جرم اس کا کیا تھا؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا. پوری لائف کو کور کیا جا رہا ہے صرف ایک اس سینٹینس میں. اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ کی اطاعت نہیں تھی، ڈرتا نہیں تھا، فرما برداری نہیں تھی، جواب دہی کا احساس نہیں تھا، اعمال میں گراوٹ تھی، اور بے خوف تھا، توحید پر بھی نہیں تھا. کفار بھی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا مسلمان نہیں آتے اس میں؟ ہر وہ مسلمان جو بے عمل ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اور باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے نا، اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ایک عام انسان کی نافرمانی ہم کرتے ہیں نا، تو وہ ایک انسان ہے. جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ رب کائنات ہے. اس کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی نحوست ہے. مطلب ہماری اعمال میں سب سے بڑی گراوٹ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم رب کائنات کی اطاعت کرتے ہیں. اچھا، یہاں پوری لائف کو اس کا کیپچر تو کر لیا گیا، لیکن پھر اس کا دوسرا جرم بتایا گیا، وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ بندوں کے حقوق میں کمی. جو اللہ کا نہیں ہے نا، وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اگر اللہ کا نہیں ہے کوئی، اس نے کسی کا بھی نہیں ہونا. کیونکہ جس رب نے اتنی نعمتیں دے رکھی، اگر اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر انسانوں کی تو بات بعد میں آتی ہے، کہیں دور جا کے آتی ہے. آپ نے میجورٹی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ لازماً اللہ کے حقوق میں اس سے زیادہ کمی کرتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر آپ دیکھیے کہ اینڈ جو ہے وہ کیا گیا بہت اہم بات سے. کوئی بتائے گا کیا میسج دیا گیا سورہ حاقہ کے آخر کا اہم میسج؟ تسبیح سے پہلے آ جائیں تھوڑا، اور تھوڑا پہلے آئیں. ایک بہت اہم میسج دیا گیا قرآن کے اسٹوڈنٹ کو. جی
دیکھیے اب تھوڑا سا اور ڈیپلی غور و فکر کریں. ایک اہم میسج دیا گیا. جی نجمہ. قرآن کا نہ پڑھنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا حسد بن جائے گا. ٹھیک ہے چلیں اس کو بھی لیتے ہیں. یو آر ویری کلوز, لیکن اسٹل مجھے اپنا جواب نہیں ملا. قرآن سے جوڑنا ہے, حدیث سے جوڑنا ہے, قرآن کو تھام لینا ہے. جی بیٹا شاہ جی. قرآن پر غور و فکر کرنا ہے. تھوڑا اور پیچھے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کیا میسج ہے اس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے. جی صحیح آ رہے ہو, بالکل صحیح بات پہ آ رہے ہو. جی بیٹا ایگزیکٹلی یہ امپورٹنٹ میسج ہے جو مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن و سنہ کے مطابق ہی بات کرنی ہے. ادروائز یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والا بھی نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس نے ایسا کیا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم اس کے رگے جاں کاٹ لیں گے, ہم اس کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے اور اپنی پاورز شو کریں گے. اگر ہم نے بھی قرآن و سنہ کے خلاف کچھ بھی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قابو کرنے پر قادر ہے. لیکن اتنی نان اوتھینٹسٹی پر کام ہو رہا ہے, اللہ ان کو تو نہیں پکڑ رہا, پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. آپ کو اور مجھے اس بات سے ڈرنا ہے کہ ہم جو بات کریں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہو. اس کے علاوہ ہماری زبانوں سے کوئی اور بات نہیں نکلنی چاہیے. ہم کوئی حدیث بیان کریں وہ ود ریفرنس ہو. مطلب اس کے لیے آپ کو اگر محنت چاہے جتنی بھی کرنی پڑے آپ کریں. سم ٹائمز آپ دیکھیں کوئی لیکچر ہمیں ایسا کوئی اسٹوڈنٹ بتاتا ہے, کوئی اسٹاف ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں حدیث کا ریفرنس بیان نہیں کیا گیا. آپ یقین کریں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لیکچر آن ایئر ہو گیا ہے اور اس کا انسان ہونے کے ناطے ریفرنس ہم بتانا بھول گئے. حالانکہ الحمدللہ ہمارے لیکچرز میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی بات بیان کریں وتھ آتھینٹسٹی بیان کریں, ریفرنس کے ساتھ بات کو رکھیں. اور وہ ریفرنسز بھی چیکڈ ہوتے ہیں, آیا وہ آتھینٹک ہیں یا نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آج اس وقت اتنے جو فرقے بن گئے ہیں, ریزن یہی نان اوتھینٹسٹی. اگر علماء نے, ٹیچرز نے کوئی بات کہہ دی ہے تو جو سمپل لوگ ہوتے ہیں نا, جو انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ان علماء کو, ان ٹیچرز کو نہیں پکڑے گا؟ تو جو بھی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اسپیشل میسج ہے کہ قرآن و سنہ کے مطابق ہی آپ کو بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی چلیں الحمدللہ. یہ پھر آخر میں تو آپ نے ساری باتیں کر دیں کہ قرآن سے ریلیٹڈ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور اسی طرح سے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, اور یہ حسرت بھی ہے کافرین کے لیے. اور تسبیح کے ساتھ اس میسج کو, اس صورت کو مکمل کیا گیا. ٹھیک ہے جی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.